بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد۔ اب ایک باب ہے نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور طالب خیر کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تردد کے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے۔ ہر وہ نیکی جس میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے اور جلدی سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں کی طرف اتنی جلد جاتے تھے کہ تیز ہوا سے بھی تیز رفتار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھ کر کے جاتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی خیر کی باتوں کی طرف، خیر کی طرف جلدی جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 148 کے اندر ارشاد فرمایا، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس نیکیوں کی طرف جلدی کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران آیت نمبر 133 کے اندر ارشاد فرمایا، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اور پھر فرمایا جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ وہ اس طرح کی اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ آج دیکھیے وہی ہو رہا ہے۔ ایک انسان سے صبح کچھ وعدہ کچھ اور کر رہا ہے، اور شام ہوتے ہی اسی انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، کہا ہے میں نے نہیں کہا ہے۔ تو صبح کو انسان مسلمان مومن رہتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، اور جب شام کو مومن رہتا ہے تو صبح کو کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے قریب پے در پے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوگی، حتیٰ کہ دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے میں بھی کوئی تأمل نہیں ہوگا، بلکہ صبح و شام ان کے روپ بدلیں گے۔ چنانچہ ان بہروپیوں کی آج کثرت ہے جو صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں۔ کسی کو دین و ایمان پر استقامت نہیں نصیب نہیں، الا ماشاءاللہ کہ اگر کسی کو دین و ایمان پر استقامت نصیب ہو جائے۔ ایسے حالات میں اہل ایمان کو استقامت کی، اور استقامت کے تعلق سے ابھی جمعہ کا بیان ہوا فضیلت الشیخ حافظ عبید اللہ فیضی صاحب کا، تو اہل ایمان کو استقامت کی اور بلا تاخیر اعمال صالحہ بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا، اور حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک انسان صبح کو مومن رہتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، اور شام کو مومن رہتا ہے تو صبح کو کافر ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایسا نہ کرے۔ انسان اگر کسی سے کچھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کو کچھ کہا ہے تو وہ سچ بولے کہ ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صبح کچھ اور بات کرے اور پھر شام کو کچھ اور بات کرے، یعنی صبح مومن شام کو کافر، اور شام کو مومن تو صبح کافر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.